قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے. قد یہ ماضی قریب کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو ماضی قریب کیا؟ ابھی ابھی جو ہوا. تو نہ صرف یہ کہ جو بالکل امیجیٹ پاسٹ ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، بلکہ قد کے اندر یہ میننگز بھی ہوتی ہیں کہ بس یہ چیز ہو ہی گئی، سمجھو اٹس آلموسٹ ڈن. جیسے ہم اقامت میں سنتے ہیں قد قامت الصلاۃ، تو قد قامت الصلاۃ، کہ بس کھڑی ہو ہی گئی جماعت، بس کھڑی ہو ہی گئی. ایک آدھ منٹ 30 سیکنڈز کی دیر ہے. تو یہ مستقبل کو بالکل قریب لے آتا ہے کہ ہو ہی گیا. اور قد کے اندر زور ہے، کسی قسم کا شک نہیں ہے. فلاح کسان کو کہتے ہیں فلاح. اور یہ جیسے بھی آپ کو بتایا کہ فلاح قرآن کی بیسک ٹرمینالوجی ہے. اولئک هم المفلحون، یہ تو شروع میں ہی ہم پڑھتے ہیں. تو ابھی جو ہم فلاح کا مطلب دیکھ رہے ہیں اور جو اپنے لفظی ترجمے میں دیکھا، پھر فلاح ہم کسان کو کہتے ہیں، فارمر کو. تو ذرا اب اس منظر کو لے کر آئیے. سب سے پہلے تو ابھی ہم کس پر فوکس کر رہے ہیں؟ افلاح کے اوپر بس. تب یہ بتائیں کہ کسان کس طرح اپنی فصل اگاتا ہے، کیسے وہ اپنا کھیت اگاتا ہے. سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ پلاننگ کرتا ہے. سب سے پہلے وہ پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے. اچھا، کسان اور کھیتی کا تعلق کیا ہے؟ ایسے بس پارٹ ٹائم؟ فل ٹائم. اٹس 24/7. اس کے حواس پہ طاری ہوتی ہے. ہم جو اتنے خفا ہوتی ہیں کہ النساء حرث لکم کیوں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کھیتی کہہ دیا عورت کو. اللہ کو چاہیے تھا چاند کہتا، سورج کہتا، تارا کہتا، تتلی کہتا، پھول کہتا. نہیں، یہ تارا، تتلی، پھول اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو مفت پہ پھر رہی ہے یہاں سے وہاں، جس کا جی چاہے فائدہ اٹھائے. پھول سونگے پھر اس کو اٹھا کر پھینک دے. تو ہم ایسی کوئی فلٹرنگ اپنے ایگزسٹنس نہیں رکھتی. اللہ نے کھیتی کہہ کر کتنا آنر کیا ہے کہ کھیتی سے زیادہ اہم چیز کسان کے لیے کچھ نہیں. تو زندگی کا دار و مداری اس کے اوپر ہے. His existence depends upon it. تو یہ ہوتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ. دن رات وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے. فلاح. پھر وہ زمین کو کھودتا ہے، محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ ہے نا اس کے اوپر. تو اچھا، اب یہیں سے ہم ساتھ ساتھ مومن کا بھی ڈسکشن کرتے رہیں گے کہ مومن میں اور فلاح میں آخر کیا چیز کامن ہے. کہ جو ایمان کے ساتھ فلاح کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، مومن کے ساتھ فلاح کا ذکر فرماتا ہے. تو بتائیں، اب مومن کا معاملہ بھی یہی ہے. اس کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے. پلاننگ علم کے بغیر ہو نہیں سکتی، امپاسبل ہے. اور ہم پھر کیا، ہم اس وقت اپنی امت کا رونا روئیں کہ ہم کو کن کن یوزلیس اور سینسلیس چیزوں کا علم ہے، لیکن ہمیں وہ علم نہیں ہے اگر تو اپنی فلاح کا علم نہیں ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کتنی افسوس کی بات ہے کہ کیراوین جو اپنا سامان لے کے، مرچنڈائز لے کے چل رہا تھا، وہ کسی نے چوری کر لیا. اور قافلے والوں کو، کیراوین کو پتہ ہی نہیں کہ کیا لاس ہو چکا ہے، کیا چلا گیا ان کے ہاتھ سے. یہ اس وقت ہمارا حال ہے مسلمانوں کا. پتہ نہیں ہمارے دل میں درد کب اٹھے گا. پتہ نہیں کتنی فلسطین ہم کو ابھی اور چاہیے جگانے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوک پینا چھوڑ دیں گے تو ہم ایک کمال کر لیں گے. کوئی ہم ایک کریم چہرے پر لگانا چھوڑ دیں گے تو ہم پوری اکانومی کریش کر دیں گے ان کی. واہ بھائی واہ، بڑا آسان سمجھا ہم نے. اور اس قدر مظلومیت ہے. اب تو میں نے کوک ہی پینی چھوڑ دی اور لگے گا بس ساری امت کا مسئلہ ہی حل ہو گیا. المیہ سب سے بڑا یہ تھا، کوک پینا میرا اور آپ کا. یہ ہماری سوچ ہے، اندازہ لگائیں آپ. یہ ہماری پلاننگ ہے. ہم یہ لے کر اور ہم کفر کا مقابلہ کرنے کھڑے ہو رہے ہیں. اور کردار تو ذرا دیکھیں. یہ ہے مسئلہ ہمارا. تو پھر ہمیں ایک علم کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں فلاح تک پہنچائے. جب تک ہر مسلمان کا رشتہ، ذہنی رشتہ، کم از کم علمی رشتہ قرآن سے نہیں جوڑیں گے، بھول جائیں اسلام پر باہر کا. لاکھ سوسائڈ بامبنگز کر لیں، لاکھ پروٹیسٹ کر لیں، یا تو ہم کوک چھوڑنے کی بات کریں گے یا سڑک پہ جلوس نکالنے کی بات کریں گے. جائیں کھڑے ہو جائیں جا کے سڑک کے اوپر، روز کھڑے ہوں، جا کے 4 گھنٹے کھڑے ہوں، پھر دیکھتے ہیں کتنی صدیوں میں اسلام پہ باہر آتی ہے. یہ سب ان ایکشن کی باتیں ہیں. اور کیوں ہے ان ایکشن؟ اینگر اینڈ ریونج اینڈ ری ایکشن. ہم اسی کے اندر ہیں. ہم بدلہ لینے کی نفسیات میں ہیں، ہم غصے کی نفسیات کے اندر ہیں، ہم رد عمل کی نفسیات کے اندر ہیں. تو دس نو پلاننگ، کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. اور جو ڈائریکشن دینے کی بات کرے اس کی بات سننے پہ راضی نہیں، تو اس لیے کہ وہ تو پھر محنت کرنے کی بات کرے گا. تو محنت اور پلاننگ اور عمل
کسان کو دنیا کچھ پتا ہو نہ ہو، اس کو پتا ہے میری زمین کیسی ہے، کیا سیم تھور ہے اس کے اندر، کیا واٹر لاگنگ ہے، کیا سیلینٹی ہے، کیا کھاد ڈالنی ہے اس کے اندر، زرخیزی کیسے بڑھانی ہے. تو مومن اپنے اوپر محنت کرتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، اپنی فرٹیلٹی بڑھاتا رہتا ہے، اپنے ذہن کو فرٹائل رکھتا ہے. ذہن فرٹائل ہوگا تو پھر عمل بھی تو نکلے گا. پھر کیا کرتا ہے کسان؟ زمین کھودتا ہے. ہمارے اوپر دیکھیں ہم کون ہیں، ہم ایک مرکب وجود رکھتے ہیں، ہم کمپاؤنڈ بینگ ہیں، ہم صرف جسم کا نام نہیں ہے. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص روح پھونکی ہے میرے اور آپ کے اندر، اور اس روح کے پھونکنے کے بعد کہا تھا فرشتوں سے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے آگے تم سجدے میں گر پڑنا. اور اس روح کی پکاری ضمیر ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. یہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ والی ہے، یہ ہم کو اللہ کا فرما بردار بننے کا کہتی ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ باڈی از اے گڈ سلیو بٹ اے بیڈ ماسٹر. جسم ایک غلام کے طور پہ بہت اچھا ہے، مالک کے طور پہ اچھا نہیں ہے، یہ تو برباد کرا دے گا. تو یہ ہے دراصل بالکل کسان والا، کہ کسان کی زمین کا کرسٹ پھاڑتا ہے، پھر اندر سے وہ خیر نکلتی ہے اس کے. ہمیں بھی اپنے اس جسمانی وجود سے آگے جانا ہے، اندر ڈیپ انسائڈ اپنی روح سے ان ٹچ ہونا ہے، اپنی فطرت سے، جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے. پھر کیا کرتا ہے؟ زمین کھود کے پھر کیا کرتا ہے؟ بیج ڈالتا ہے. کیسا بیج؟ بیکار فضول، بالکل بنجر قسم کا، بنجر زمین اور اس پر بنجر بیج، بیکار بیج جو اگنا ہی نہیں. کیا ہوگا فائدہ؟ ساری زمین ضائع، ساری محنت اور ساری زمین ضائع ہوئی. تو پھر اس پہ وہ بیج ڈالتا ہے. تو یہ مومن کے بیج کیا ہیں؟ یہ ہے قرآن کی پکار، اچھی بات، خُذُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ابھی پڑھا ہے ہم نے سورہ حج میں. وہ ہدایت دیے گئے تھے پاکیزہ بات کی طرف. یہ دراصل سیڈز ہیں جو جا کے اندر پڑ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کب جرمنیٹ کریں گے. بعض لوگ یہ پاکیزہ بات سنتے ہیں، دل میں اس کو سنبھال لیتے ہیں، بیج کی جیسے زمین بیج سنبھال لیتی ہے. بعض کی فصل جلدی نکل آتی ہے اور بعض اس کو سنبھال کر بیٹھے رہتے ہیں، ایمان جا کر ڈورمنٹ ہو جاتا ہے، اندر بیٹھا رہتا ہے. اللہ جانے کیا چیز کبھی زندگی میں ٹریگر کر دیتی ہے، اور پھر دیکھیں کیسی فصل لہلہانے لگتی ہے. ابو بکر کے تو دل میں یہ بات آئی، ایمان کا بیج پڑا، وہ تو صدیق بن گئے امیجیٹ. ابو سفیان سنتے رہے 22 سال گزر گئے سنتے 20 سال گزر گئے سنتے تب جاگے. حمزہ 6 سال سنتے رہے، 6 سال تک ان کا بھتیجا مکے میں دعوت دیتا رہا. 6 سال کے بعد حمزہ جاگ گئے ایک دم سے رضی اللہ عنہ. یہ معاملہ ہوتا ہے، بیج ڈالنا ہے. اچھا کسان جب بیج ڈالتا ہے تو کیسے ڈالتا ہے؟ کچھ نہیں ہوگے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار کی باتیں ساری. ایسے ڈالتا ہے. کیسے ڈالتا ہے؟ امید اور خوشی کے ساتھ. تب ہم کہیں درس دینے جائیں، سب کو پہلے گھورے تم سب جہنمی، تم کو فائدہ تو کچھ ہوگا نہیں، پھر بھی بتانے آ گئی ہوں، احسان مانو میرا. ایسے تھوڑی کوئی ہوتا ہے. جتنی آپ بیٹھی ہیں نا، ہر ایک کے بارے میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یقیناً ان سے خیر پھوٹے گا، یقیناً جذب ہو رہا ہے. کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں عمل کرتا، کوئی نہیں ٹھیک ہوتا. سال گزر گیا، کوئی نہیں ٹھیک ہو رہا. یہ فصل ایسی کوئی تھوڑی ہتھیلی پہ سرسوں تھوڑی جمتی ہے، ٹائم لگتا ہے چیزوں کے اندر. پھر کیا کرتا ہے؟ بیج ڈالنے کے بعد گھر جا کے سو جاتا ہے. نہیں، مومن کیا کرتا ہے؟ جب ایمان آتا ہے تو اب عمل کی فکر ہوتی ہے اس کو، اور پھر وہ ایمان کو کانسٹنٹلی نرچر کرتا رہتا ہے، نرش کرتا رہتا ہے، اپنے ایمان کو پالتا ہے. ایمان کو ایک آرگینک چیز سمجھیں، ایک لیونگ اینٹیٹی سمجھیں، ایک جاندار چیز سمجھیں. ایمان کو یہ جاندار ہے ایمان، اس کو ہماری توجہ چاہیے، ایمان کو ہمارا وقت چاہیے، ہماری محبت چاہیے. یہ تھوڑی کہ بس کہیں سے ٹپک پڑے گا ایمان ہمارے اوپر. ماں باپ ہم کو پیسہ دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ ہمارے منہ میں نوالے نہیں ڈال سکتے زبردستی، ہمارے لیے کھانا ہضم نہیں کر سکتے. تو پیسہ تو ماں باپ سے وراثت میں ملے گا، ایمان نہیں ملے گا. میں لاکھ چاہوں میں آپ کو ایمان نہیں دے سکتی، آپ لاکھ میری خیر خواہ ہوں، آپ مجھ کو ایمان نہیں دے سکتی اگر میں خود نہیں کوشش کروں، اگر میں خود ایمان کے بارے میں پلاننگ نہ کروں، میں محنت نہ کروں، میں اس کے بارے میں سوچوں نہ، میں اس کو توجہ نہیں دوں، میں محبت نہ کروں ایمان سے. تو ایمان ایسی سستی چیز نہیں ہے کہ ہم نفرت کریں، نگلیکٹ کریں، ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، پلیز بعد میں آنا تم. ایمان یو تھنک ایمان انتظار کرے گا میرا اور آپ کا؟ ہماری کنوینئنس کا انتظار کرے گا کہ اچھا جب آپ جاگ جائیں بیگم صاحب، جب آپ کو فرصت مل جائے، اب اتنی بزی باڈی ہیں، ایسا پھر دیکھ لیں گے، پھر میں آ جاؤں گا بعد میں.
جیسے وینڈرز نہیں ہوتے فقیر اور بھکاری، ہم کہتے ہیں ابھی جاؤ جاؤ معاف کرو، ابھی ٹائم نہیں ہے پھر آنا. ہم نے ایمان کو یہ سمجھا، ہم نے ہدایت کو یہ سمجھا کہ وین کنوینئنٹ فار می تب میں بلاؤں گی، سو یو بیٹر کم. سوری، پھر پکارتے رہیں، آئے گا ہی نہیں. اور کیا پتا پکارے بھی نہ، دل بھی نہ چاہے اس کو پکارنے کا. تو سوچنے کی بات ہے. اس لیے کہ کسان بھی صحیح سیزن پہ بیج ڈال دیتا ہے، وہ انتظار کرتا رہے، سست پڑا رہے، ڈیلی ڈالی کرتا رہے، سیزن گزر گیا، ڈالتا رہے بیج، اس کے بعد کچھ نہیں اگنا، نتھنگ ول ہیپن. تو بس جب ہم کو لگے کہ دل جاگ رہا ہے، بہار آ رہی ہے دل میں، جھٹ بیج ڈال دیں اور پھر اس کو توجہ دیں. جیسے کہ کسان کھاد کی اور پانی کی فکر کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد بتائیں کیا پھر وہ بیج ڈالنے کے بعد بس پھر کہتا ہو گیا میرا کام، بس دیٹس اٹ، مل گیا پیسہ؟ بیج ڈال کر کسی کسان کو پیسہ ملا ہے بازار میں؟ ابھی تو خرچ کر رہا ہے نا. کب پیسہ ملے گا؟ جب کھیتی نکلے گی. لیکن ہم دیکھیں کتنے بھولے ہیں ہم مسلمان، عمل کرنا نہیں. کہتے ہیں انٹینشن بہت اچھی ہے میری، دل بڑا پاک ہے میرا، سارے مرد بھائی لگتے ہیں، سگے پیارے، میں کسی کے لیے برا سوچتی نہیں، میرا دل تو اللہ کے ساتھ انوالو رہتا ہے، نماز پڑھوں نہ پڑھوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز سے کیا ہوتا ہے؟ بیکار کی باتیں. حج کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ عید الاضحیٰ پہ قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ جا کے غریبوں کا خیال کرو. ہاں ہمارے دل میں ہے لوگوں کا درد، اللہ سے بھی بڑی محبت ہے، میں لیکچر نہ دیا کرو آ کر اللہ کے بارے میں. تو بیج تو ڈل گیا اچھی نیت کا. فصل کے بعد کسان نے بیج ڈالا، فصل ہی نہیں نکل رہی، ہم کیا کہیں گے؟ پرابلم کہاں تھا؟ یا تو بیج میں تھا یا زمین میں تھا. دونوں میں سے ایک میں پرابلم تھا نا. یا تو زمین بنجر ہے، بیرن ہے، یا بیج کی کوالٹی تھرڈ ریٹ ہے بالکل. تو بات یہی ہوتی ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ دل میں آئے اور عمل برآمد نہ ہو؟ از اٹ ایون پاسبل؟ نہیں، امپاسبل ہے. ایمان جو ہے وہ گونگا بہرا نہیں ہوتا، ٹنڈ منڈ درخت نہیں ہوتا کہ بس ایمان کا بیج پڑ گیا، کوئی پھل ہی نہیں آ رہا اس کے اوپر، کوئی پھول ہی نہیں لگ رہے اس کے اوپر. ہاؤ کین دیٹ بی پاسبل؟ ہو نہیں سکتا یہ. اور جو یہ کہتا ہے کہ نیت بہت اچھی ہے، عمل شریعت پر نہیں کرتا تو کون سی بڑی بات ہے؟ جھوٹ بول رہے، اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے. دراصل افسوس کی بات ہے، کچھ ہاتھ پلے نہیں آئے گا. قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا اللہ کے آگے خالی ہاتھ، کہ اللہ کہے گا کہ پیش کر کوئی عمل. وہ کہے گا نہیں اللہ نیت بہت اچھی تھی نا، نیت تو میری تھی. تو اگر نیت ہوتی تو کچھ تو برآمد ہوتا. کچھ بھی نہیں برآمد ہوا. نہیں، ایسا مومن نہیں ہوتا. تو پھر فصل نکلتی ہے، پھر وہ فصل کی کٹائی کرتا ہے، اس کا سودا کرتا ہے، بیک بریکنگ لیبر کے بعد. یہی تو اللہ نے فرمایا ہے سورہ توبہ میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو خرید لی ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدلے جنت ہے. اللہ نے کہا کہ نیتوں کا سودا کرتا ہوں تم سے، کرنا کچھ مت، تم ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، نیت اچھی رکھنا، بس دل کا پردہ اور دل کا حج اور روح کی نماز، بات پوری ہو گئی. ایسے نہیں ہے. تو پھر وہ سودا فصل کا کرتا ہے، بہت محنت کرنے کے بعد پھر کہیں جا کے اس کو پھل ملتا ہے. اور دیکھیں محنت ایک کسان نے کری، ہاں، اور بھلا کتنوں کا ہو گیا، اس کی بیک بریکنگ لیبر تھی. چلیے ہم سب سے پہلے تو آتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کتنی مشقت کی ہے کہ اگر ہم آپ کی مشقت کا سن کر اگر نہ روئیں تو کیا دل ہے ہمارا، کیا مشکل نہیں اٹھا لی آپ نے. وحی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب وحی آپ پر نازل ہوتی تھی تو آپ پر لرزہ سا چڑھ جاتا تھا، شدید مشقت ہوتی تھی. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب وحی مجھ پر آتی ہے، خاص قسم کی ایک وحی ہے، ایک اسپیشل کائنڈ آف وحی، تو آپ کہتے ہیں کہ اتنی مشقت مجھ پہ پڑتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی. اس مشقت سے یہ قرآن پہنچا ہے ہم تک. اور بے قدری تو اس کی دیکھیں ذرا، سوائے مردوں کو اصالے ثواب کے یا برکت، یہ شادی سے پہلے ایک وہ جو ایک سمبولک قرآن خوانی ہم کرا لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کیا اس کے ساتھ؟ ہارڈلی. کہیں درس دینے جائیں تو بعض دفعہ خواتین کہہ دیتی ہیں دیکھیں یہ ٹاپک مت ٹچ کیجیے گا، تو پھر ان سے یاد ہے ہم نہیں آ رہے پھر. تو کوئی چیز ہم ٹچ نہیں کرنا چاہتے، کوئی تبدیلی نہیں چاہتے. یہ تو ایجنٹ آف چینج بن کر آیا تھا قرآن. اس نے تو کایا پلٹ دی دنیا کی، نہ صرف انسانوں کی بلکہ دنیا کی. دنیا وہ نہیں رہی جو جیسی یہ پہلے تھی. اور کس کی محنت سے ہوا یہ سب کچھ؟ ایک انسان کی محنت سے. کتنے پتھر کھائے آپ نے، کتنی لاشیں اٹھائی آپ نے حمزہ کی لاش اٹھائی، اور اب اتنا روئے تھے حمزہ کی لاش کے اوپر کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کبھی کسی کے لیے اتنا روتے نہیں دیکھا، کہ آپ کی آواز اونچی ہو گئی تھی. اور ہم دیکھیں اور اپنی کاہلی دیکھیں اور بس 8 آنسو روئے اس کے اوپر، اور اپنی بے حسی دیکھیں اور اپنی قرآن سے بے نیازی دیکھیں ذرا ہم لوگ. تو آپ نے جو محنت کری تو آپ نے تو پورا کھیت لگا دیا. لوگوں کی تاریخ آپ پڑھیں، ان کو 1-1 2-2 ہیروز ملتے ہیں.
یہاں تو ہم کہتے ہیں کس کو کس کی ہم تعریف کریں، ابو بکر کی کریں کہ عمر کی کریں، یا ہم علی کی کریں یا فاطمہ کی کریں یا عائشہ کی یا خدیجہ کی یا حمزہ کی یا بلال کی یا مصعب کی، کس کی تعریفیں کریں؟ ایک تو ہماری تو داستان رنگین ہے ہیروؤں سے الحمدللہ، اور ہیروئن لفظ اچھا نہیں ہے لیکن کچھ کم خواتین نہیں ہیں، کسی جگہ پیچھے نہیں، پہلی شہید عورت، پہلی مسلمان عورت، کس چیز میں پیچھے رہی ہیں عورتیں؟ مجھ کو آپ بتائیں۔ عائشہ کا فقہ کہ عمر جیسے صحابی آ کر ان سے سیکھتے تھے، اور معاویہ جیسے صحابی جو کہ خلیفہ تھے اتنی بڑی امپائر کے، وہ اپنا پیغامبر اپنا میسنجر بھیجتے تھے کہ جاؤ جا کے عائشہ سے پوچھ کے آؤ یہ مسئلہ، رضی اللہ عنہا۔ یہ ہم خواتین ایسی تھیں، پورا کھیت آپ نے تو لگا دیا، آج تک اس کی خوشبو تو ہے، چلیں کھنڈر ہی بن گیا، روئنز یہ، لیکن کھنڈر بتاتے ہیں نا کہ عمارت کبھی شاندار تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں ایک سے ایک ہم کو الحمدللہ اچھے اچھے عالم مل جاتے ہیں۔ تو ایک محنت کرتا ہے کتنوں کا بھلا۔ کبھی آپ اپنے یہاں آنے کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں، آپ کو نہیں پتا ایک آپ کی محنت کتنی نسلیں سنوار دے گی، اور کیا پتا امیجیٹ نہ سنورے تو اس کے بعد کیا پتا، اس کے بعد ہو نوز، کیا پتا کہ تاریخ ہمیں کیسے یاد کرے گی۔ ہم تو مر کے قبر میں چلی جائیں گی ایک دن، جب نکلیں گی قبروں سے، جب اعمال نامہ ملے گا تو پتہ نہیں کون کون سی انٹریز ہوں گی کہ تمہارے بتانے سے یہ اور یہ تبدیلی دنیا میں آ گئی تھی۔ تو کرنی ہے نا محنت ہم کو۔ کیا کسان یہ سوچتا ہے مجھے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا؟ نہیں، آف کورس ناٹ، ہمیں محنت کرنی ہے، پھل ملتا ہے الحمدللہ اللہ کی مہربانی، نہیں ملتا کوئی بات نہیں۔ آپ کو وہ شعر سنایا ہے نا کئی دفعہ، جو جیت گئے تو کیا کہنا، اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں، دونوں ہی ہاتھوں میں لڈو ہیں مومن کے، تو فلاح تو ملنی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، ماضی میں بات کی گئی ہے کہ اٹس اے ڈن ڈیل، سمجھو ہو ہی گیا۔ اچھا ایک فصل لگانے کے بعد پھر بیٹھ جاتا ہے کسان کانپتا بس بہت ہو گیا، ون ٹائم بس، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اگلی فصل کی تیاری۔ تو مومن بھی کانسٹنٹلی اپنے لیے کوئی ٹارگیٹ بنا کے رکھتے ہیں، یہ کام پورا ہو رہا ہے، کمپلیشن کو پہنچ رہا ہے، اگلے کام کی پلاننگ، پھر اب کیا کرنا ہے، نیکسٹ واٹ از نیکسٹ۔ اور کسان اپنا ایکسپیرینس اگلوں سے شیئر کرتا ہے اپنی نسل سے، جیسے والدین آپ دیکھیں بچوں سے اپنے تجربے شیئر کرتے ہیں۔ ہر علم کتاب سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ آپ کو پہلے بھی وہ ایک کہاوت عربی کی سنائی تھی کہ من آدم البلیہ التشیخ الصحیفہ، بہت بڑی بلاؤں میں سے ایک بلا یہ ہے کہ انسان صحیفہ یعنی کتاب کو اپنا شیخ بنا لے، اپنا ٹیچر بنا لے۔ کتاب ایک حد تک ہی ٹیچ کر سکتی ہے، نتھنگ لائک اے ہیومن ٹیچر۔ جو ہمارے والدین نے ہم کو سکھایا اس وقت بعض دفعہ اچھا لگتا تھا، بعض دفعہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، ہر بات میں لگتا تھا بولتے ہیں، حتیٰ کہ شادی ہو گئی تھی تب تک بھی، اور حتیٰ کہ دادی بن گئے تب تک بھی، بتائے امی ماں باپ کی طرف سے نصیحتیں آتی رہتی ہیں، اچھے لگیں ہم کو باتیں نہ اچھی لگیں، لیکن ان کے بغیر ہم نہیں بن سکتے تھے جو بن گئے۔ تو یہ ہے دراصل کہ پھر ایک اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس آگے لوگوں کو بتانا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، اور جوانی کی بعض دفعہ جو ایک ترنگ ہوتی ہے اس میں جوانوں کو لگتا ہے سب ہم کو پتہ ہے، وی نو ایوری تھنگ۔ ٹین ایج میں تو ماشاء اللہ لگتا ہے کہ اب بقرات تو ہم ہی پیدا ہوئے، سب احمق لگ رہے ہوتے ہیں اپنے آگے۔ بھئی اب 60 سال کے ہو گئے تو کیا وہ جوان تھے نا کبھی نہ کبھی، ایسا تھوڑی ہے کہ بس آپ ہی پر جوانی آئی ہے اور کسی اور پر کبھی آئی نہیں۔ سب سے عقل مند لگتا ہے بس میں ہی پیدا ہوں، میں سب کو سمجھتی ہوں، افسوس مجھے کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ ٹین ایجرز کا ہے بیچاروں کا حال۔ پھر وقت بتاتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو مومن کا معاملہ یہی ہوتا ہے، جو تجربہ حاصل کرتا جاتا ہے آگے سکھاتا جاتا ہے، دوسروں کو بتاتا جاتا ہے۔ خود اللہ کا لگایا ہوا پورا کھیت ہے، اپنے اس اندر کے کرسٹ کو توڑتا ہے، اوپر کے کرسٹ کو توڑ کے اپنے اندر کے ایسنس کو پا لیتا ہے۔ امیجن کریں آپ کہ کسی نے آپ کو بڑا خوبصورت باکس بھیجا، اس پہ آج کل تو ریپنگ بھی ماشاءاللہ ایک آرٹ ہے پوری، اللہ جانے کتنا خرچ کرتے ہیں، اس پہ وہ پیپر ہے، پھر اس پہ پھول لگے ہیں، پھر اس پہ وہ ربن لگا ہوا ہے کہ کھولتے ہوئے ڈر لگے۔ امیجن کریں کسی نے آپ کو ڈبہ بھیجا، حسین ڈبہ، اس پہ مخمل کا کور چڑھا ہوا، اس کے اوپر فلاورز لگے ہوئے اور ریبنز لگے ہوئے، اور ساری زندگی آپ اسی کور کو دیکھتے رہے، ایڈمائر کرتے رہے، کبھی کھول کے نہ دیکھا کہ اس کے اندر کیا نادر موتی رکھا ہوا ہے، کیا پرائس لیس پرل اس کے اندر رکھا ہے۔ یہ میجورٹی کا المیہ ہے۔ ہم اپنے جسم کو جھاڑتے پونچھتے رہتے ہیں، اسی پر ہنستے گاتے روتے رہتے ہیں، اسی کی خواہشات، اسی کی اہمیت، کبھی اس کو کھول کے نہیں دیکھا کہ اندر روح کی شکل میں کیا قیمتی موتی اللہ نے رکھا ہوا ہے، کہ جس کا کہ اللہ خریدار ہوگا۔
اس موتی کو اللہ خریدے گا، اس آنکھ ناک کو نہیں خریدے گا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اس کا خریدار ہے. دو چیزیں چاہیے اللہ کو ہم سے، ہمارے دل چاہیے، ہمارا وقت چاہیے. یہ دو چیزیں اللہ کو چاہیے. تو مومن کوشش کرتا رہتا ہے، کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی نہیں، کبھی گر پڑتا ہے، پھر پھسل جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے کپڑے جھاڑ کے، پھر شروع ہو جاتا ہے، پھر ایمان کا بیج ڈالتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے اپنی کھیتی کو، اور پھر وہ کیسا درخت بن جاتا ہے؟ شجر طیبہ. جو ہم نے سورہ ابراہیم میں پڑھا تھا. یہ تھیم آپ کو پورے قرآن میں سرایت کرتی مل جائے گی. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی تو جڑ مضبوط ہے، آسمان سے اس کی شاخیں باتیں کرتی ہیں. ایمبیشنز، ایسپریشنز مومن کی آسمان کو چھوتی ہیں. یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. رہتا دنیا میں ہے، جڑ دنیا میں ہے، لیکن دماغ اس کا آخرت میں اٹکا رہتا ہے، اللہ کے پاس اٹکا رہتا ہے. حقیقت ہے یہ. ایسے ہیں مومن جو کہ فلاح پائیں گے. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پالی ایمان والوں نے.